اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. معزز سامعین گرامی قدر، عزیزم طالبات، واجب الاحترام، آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ خدا ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یقیناً کہ عنوان کے اعتبار سے حق ادا کرنا تو علماء کی ذمہ داری. طلباء کی ذمہ داری تو اتنی کہ اپنا سبق پیش کریں اور خدا سے التماس کرتے رہیں کہ خدا ساری زندگی طلب علم کی اس کیفیت کو ہاتھوں سے جانے نہ دے. عنوان کے اعتبار سے استطاعت حج کے کچھ مسائل، اور اس سے پہلے کہ ہم سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ پیش کریں، پچھلے ایک درس کی غیر حاضری کی آپ سے معذرت کے بہرحال مسائل اور مشکلات کتنے رہتے. وہ بہت مشہور و معروف جملہ ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر شے کے لیے ایک آفت ہے. وَلِلْعِلْمِ آفات، اور علم کے لیے ایک آفت نہیں ہے، بہت ساری آفتیں. تو شاید اسی بنیاد پر ایک وعدہ پورا نہ ہو سکا. تو شرائط وجوب حج یا استطاعت حج کے بنیادی مسائل میں سرنامہ کلام کی جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، یہ آیت بہت مشہور و معروف سورہ مبارکہ آل عمران سے اس کا تعلق ہے، اور غالباً آیت کا نشان 97. اور یہ آیت للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کا ایک حق انسانوں پر یہ بھی ہے کہ وہ اس کے گھر کے حج کا ارادہ کریں کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں. یہ ترجمہ یہ اردو اعتبار سے بامحاورہ کر دیا گیا، ورنہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع، لفظ استطاعت اس سے پہلے صرف یہ وضاحت کہ حج لغت کے لحاظ سے حج کے معنی
الحج القصد، ارادہ کرنا، کسی بھی کام کے ارادے کو حج کہتے ہیں. لیکن شریعت کی اصطلاح کے اعتبار سے حج آج کہا جاتا ہے، لفظ کا استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے خانہ کعبہ کے ایک مخصوص عبادت کی انجام دہی کو حج کہا جاتا ہے. جو خدا کے گھر کا ارادہ کرے اس ارادے کو حج کہا جاتا ہے. البتہ حج کی دو قسمیں، حج اصغر اور حج اکبر، چھوٹا حج اور بڑا حج. برادران اہل سنت کے یہاں چھوٹے حج اور بڑے حج کی ایک وضاحت یہ کہ جو حج یعنی کہ روز عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ اگر جمعۃ المبارک کا دن واقع ہو گیا تو وہ اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور اگر روز عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ ہفتے کے کسی اور دن میں واقع ہو گئی تو اسے وہ حج اصغر کہتے. یعنی اب کئی سالوں بعد ایک موقع ان کو نصیب ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ کوئی حج اکبر قرار دیا جائے. اور اس میں بھی رؤیت ہلال کے بڑے مسائل متعلق رہتے کہ قاضی کا اعلان سرزمین سعودی عرب سے چاند کے بارے میں، اور اسی کی بنیاد پر ذی الحج کی 9 تاریخ کب واقع ہوگی، جمعے کا دن ہوگا یا غیر جمعہ ہوگا. البتہ مکتب اہل بیت میں حج اصغر اور حج اکبر کا ایک اور لطیف سا پہلو موجود ہے. کہتے ہیں پورے سال جو انسان عمرے کو انجام دیتا ہے، اس عمرے کو انجام دینے کے اعتبار سے وہ حج اصغر کے ثواب کو حاصل کر لیتا ہے. اور سال میں جو ایک مرتبہ حج کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہفتے کے کسی دن میں واقع ہو، البتہ ہمارے اعتبار سے حج کا مخصوص واجب روز عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ کے بجائے روز عرفہ گزرنے کے بعد شب مزدلفہ، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ ختم ہونے کے بعد ذی الحج کی 10ویں شب، اس کی اہمیت دیکھی جاتی ہے. تو کسی دن بھی واقع ہو جائے، ہفتے کا دن ہو کہ جمعرات کا دن ہو کہ بدھ کا دن ہو کہ جمعے کا دن، ہر اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ مخصوص تواریخ میں سارے مسلمان انجام دیتے ہیں. حج کے وجوب کے اعتبار سے خالی 2 جملے اور آپ کی خدمت میں کہ ایک روایت اللہ کے رسول کی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، من سوف الحج، اگر کسی انسان نے حج کو تاخیر میں ڈال دیا. سوفا عربی اعتبار سے صوفہ کے لفظ کے قریب اس کے معنی اور مفہوم موجود ہے. سین استعمال ہوتا ہے مستقبل قریب کے لیے، اور صوفہ استعمال ہوتا ہے مستقبل بعید کے لیے، سین واو اور فا. من سوف الحج، اگر کوئی شخص حج کو اتنا مؤخر کرے، اچھا کروں گا اگلے سال کروں گا، اچھا پھر 2016 میں کر لوں گا، اچھا پھر آگے کر لوں گا، اتنا مؤخر کرے حتی یموت، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے. بعثہ اللہ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا، یہودین او نصرانیہ، یہودی بنا کر یا عیسائی بنا کر. یہاں ایک عوامی مسئلہ، لوگ کہتے ہیں بلاوا ہوگا تو جائیں گے. یہ دل کے بہلانے کے لیے ایک اچھا جملہ حضرت شیطان نے عطا کر دیا ہے.
کہ بلاوا ہوگا تو جائیں گے، اور بلاوا نہیں ہے یعنی آپ نہیں جا رہے اور اللہ پہ ڈال دیجئے کہ اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے۔ بلاوا تو آ چکا ہے اور اس دن آ چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جب خدا سے دعا مانگی، پروردگار تو نے بلندی پر تو پہنچا دیا اس گھر کی تعمیر کے اعتبار سے، اب بلندی سے واپس نیچے اتار دے۔ آپ مقام ابراہیم نامی پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، پتھر فضا میں بلند تھا، اور نیچے اترنے کے لیے آپ کو یقیناً ایک سہارا چاہیے تھا۔ آپ نے خدا سے التماس کی، خدا نے جواب دیا، ابراہیم آدھا کام کیا ہے، آدھا کام باقی ہے۔ آپ سوال کرتے پروردگار گھر تو مکمل بن گیا، اب آدھا کام کون سا باقی ہے؟ فرمایا ابراہیم گھر تو بنا دیا ہے، البتہ گھر میں آبادی کے اسباب تو فراہم کیجئے، کہ لوگوں کو دعوت تو دیجئے اس گھر کے حج کے لیے۔ تو آپ نے حج کی اذان کہی، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے لوگوں تم پر حج واجب کر دیا گیا۔ تو بلاوا تو اس دن آ گیا جس دن حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے تمام عالم انسانیت کو حج کی دعوت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ الحج، اور قرآن پہ غور کیجئے، قرآن میں سورہ صلاۃ نہیں ہے، سورہ صوم نہیں ہے، سورہ زکوٰۃ نہیں ہے، سورہ جہاد نہیں ہے، مگر قرآن میں سورہ حج موجود ہے۔ حج کی اہمیت، سورہ حج کی آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اذان دیجئے لوگوں کے لیے حج کی، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، کہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے رجالا پیدل چل کر، وعلی کل ضامر اور دبلی پتلی سواریوں پر بیٹھ کر، من فج عمیق دور دراز کے راستے طے کرتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذرو قرآن اذان تو دے دی حج کی، اور جب کسی عمل کی اذان ہو جائے یعنی بلاوا آ چکا۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اعلان، اناؤنسمنٹ، یعنی کہ بلاوا۔ اب اگر نماز کے لیے اذان ہو چکی ہو تو بلاوا تو آ چکا، اب آپ کی مرضی کہ آپ جائیے کہ نہیں جائیے، اور پھر بیٹھ کر کہیے کہ جی بلاوا آئے گا تو جائیں گے۔ اگر کوئی کانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لے اور اذان کی آواز نہ سنے تو اس میں اذان کا قصور تو نہیں ہے۔ یہ تو بات تھی خیر کچھ مقدمہ وجوب حج کے حوالے سے۔ جو حج شرعاً واجب ہے، اس حج کا نام جو زندگی میں ایک مرتبہ بر روایت معصوم کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، ان 5 باتوں میں سے ایک بات اس کے گھر کا حج کرنا۔ اللہ کا حق ہے انسانوں پر۔ حج کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے معصومہ کونین کا جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرار دیا حج کو تمہارے لیے، کیوں؟ تشییداً للدین، کہ تاکہ دین کو استحکام حاصل ہو۔ تو حج جو شریعت نے واجب کیا اس کے اعتبار سے یہ، اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اس میں آپ فرماتے ہیں ایما امرأۃ صلت، ہر وہ خاتون جو نماز پڑھے 5 صلوات، 5 نمازیں، دن اور رات کی واجب نمازوں کے اعتبار سے،
وصامت شہر رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، وزکت مالہ، وحجت بیت اللہ الحرام، اور اللہ کے محترم گھر کا حج کرے۔ روایت آگے، وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور میرے بعد علی کو اپنا مولا قرار دے۔ ایسی خاتون جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں، دخلت الجنت بشفاعت ابنتی، ایسی خاتون جنت میں داخل ہوگی میری بیٹی کی شفاعت کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شہزادی کونین نے حج کیا تھا کہ نہیں کیا؟ خدا معلوم سوال کے پیچھے کون سے خیالات کار فرما ہوں گے۔ من حیث سوال تو جواب حاضر ہے کہ ویسے تو شاید شہزادی کونین کے حج کے واقعات بہت کم ملتے ہیں، لیکن آپ نے حج یقیناً کیا۔ اس کا ایک حوالہ مدینے کے شہر سے آنے والے افراد کے لیے میقات، جس کو آبیار علی کہتے ہیں، جس کو ذی الحلیفہ بھی کہتے ہیں، جس کو مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں۔ اردو کے لحاظ سے مسجد شجرہ اور عربی کے لحاظ سے دو نام۔ یہ مخصوص میقات ہے جہاں سے تمام معصومین نے احرام حج باندھا، اور اسی میقات سے شہزادی کونین نے بھی اپنے حج کا احرام باندھا۔ شہزادی کونین کے بارے میں روایت وہاں ملتی ہے جہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جبکہ قربانی حج کی واجب قربانی، یعنی کہ اونٹ کا نہر کیا جانا، تو آپ فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ آئیے اور کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے اپنے قربان ہونے والے اس حیوان کے خون کو بہتے ہوئے دیکھیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرے گا خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے گوشت، اس کے خون، اس کے کھال، تمام اعضاء و جوارے کا جتنا وزن ہے، روز قیامت 70 گنا اس وزن کو بڑھاتے ہوئے آپ کے نامہ اعمال میں قرار دے۔ تو شہزادی کونین نے حج کیا کہ نہیں کیا، روایات سے تلاش کیا جائے تو بہرحال واقعات مل جاتے۔ یہ سوال پیدا اس لیے ہوا کہ مسئلہ حجاب پر جو خواتین کے احرام سے متعلق احکامات ہیں اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ خیر وہ ایک موضوع الگ ہے، ہمارا موضوع وہ واجبات احرام یا محرمات احرام نہیں ہے۔ حج واجب کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تمام تر مراجع عظام کہ حج واجب نہیں ہے جب تک کہ وجوب حج کی شرائط نہ پائی جائیں۔ یا علماء کی وضاحت کہ نماز سب پر واجب ہوتی ہے اور روزہ سب پر واجب ہوتا ہے، مگر حج سب پر واجب نہیں ہوتا۔ حج کے وجوب کی شرائط، اور وہ شرائط 4 شمار کی گئیں تمام مراجع عظام کے فتاوی کی روشنی میں۔ تمام سے مراد جو موجودہ مراجع عظام جو حیات ہیں یا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکے، ان میں پہلی شرط ہے عقل، دوسری شرط ہے بلوغ، تیسری شرط ہے استطاعت، اور چوتھی شرط ہے حریت، آزادی، حریت۔ اور حریت کے لفظ کو تو بہرحال
اہل عزا سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ باقی سب تو غلام دکھائی دیتے، صرف آقا حسین کے ماننے والے ہی تو آزاد ہوتے۔ تو عقل کا مسئلہ، بلوغ کا مسئلہ بہت واضح ہے کہ جو جنون کی کیفیت میں ہو اس پہ حج واجب نہیں، جو بالغ نہ ہوا ہو اس پر حج واجب نہیں، حج واجب نہیں۔ حج کر لینا، مستحب عنوان سے قبول ہو جانا، یہ اور باتیں، حج واجب نہیں۔ حج واجب کا مطلب کہ اس حج کا نام حجۃ الاسلام نہیں ہوگا، کہ جو اگر کوئی بچہ انجام دے بالغ ہونے سے پہلے، تو ایک شرط ہے عقل، ایک شرط ہے بلوغ، اور تیسری شرط ہے استطاعت۔ اور تیسری شرط کے تقریباً 5 حصے بیان کیے گئے۔ استطاعت بہت آسان لفظ ہے اردو کے اعتبار سے، ایک لفظ کہتے ہیں حسب توفیق، شاید مالی اعتبار سے اس کو توفیق کہا جاتا ہو، یا اس کو عملی اعتبار سے حسب استطاعت، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے۔ یعنی آپ اٹھ کر بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جائیے، آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیے۔ طبیعتوں کے اعتبار سے استطاعت مختلف ہوتی، لیکن حج کی استطاعت ایک الگ مکمل موضوع ہے، اس کے 5 حصے بیان کیے گئے۔ استطاعت مالی، پہلا استطاعت کا پہلا حصہ، اور مالی 2 طرح کے معاملات کو کور کرتا ہے، ایک ذاتی مال اور ایک کسی کا دیا ہوا مال۔ اس کو کہتے ہیں بذلی، بخشش کیا ہوا، گفٹ دیا ہوا۔ یعنی کہ اگر میرے والدین مجھے حج پر بھیجنا چاہیں اور میرے حج کی رقم کو میرے لیے ہبہ کر دیں، بذل کر دیں، بخش دیں مجھے، یا میرے بھائی مجھے حج کروانا چاہیں۔ ایک تو آج کل سلسلہ شروع ہے کہ وہ بہن کو حج کروا دیں والد کے نام کا، بہن کو حج کروا دیں والدہ کے نام کا، یا بہن سے حج کروا لیں کسی اور خاتون کے حوالے سے نیابت کرتے ہوئے۔ یہ نیابت نہیں، حجۃ الاسلام، اپنا واجب حج۔ اپنا واجب حج یا تو اپنے مال سے ہوگا، یا اگر کوئی آپ کو گفٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر انسان نے کسی کا گفٹ کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی بھیج رہے ہیں، میں حج پر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر بعد میں میرے پاس مال اور جمع ہو گیا، جس وقت میں نے حج کیا اس وقت میں صاحب ثروت نہیں تھا، مجھے کسی نے گفٹ کیا، میں نے حج کر لیا۔ مسئلہ مرد کا ہو خاتون کا ہو، خاتون کے مسائل ذرا مختلف ہیں، ان کی زندگی کے مختلف عنوانات کے اعتبار سے بیٹی ہے، ماں ہے، شریک حیات ہے۔ لیکن اگر مجھے کسی نے گفٹ کر دیا، اب میرے پاس اس وقت سرمایہ نہیں تھا، تو کسی کے دیے ہوئے پیسے پر اپنا واجب حج کر لیا۔ اپنا واجب حج کر سکتے ہیں اگر کوئی ہمیں حج کے پیسے گفٹ کر دے، لیکن بعد میں اللہ نے اور برکت دی اور پھر پیسے جمع ہو گئے، تو کیا اب میں اپنا واجب حج دوبارہ کر سکتا ہوں؟ جواب جی نہیں۔ حجت اسلام ایک مرتبہ واجب تھا، وہ ہو گیا۔ اب چاہے آپ کا اپنا مال کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، آپ پر دوبارہ حج واجب نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان کے پاس مال اتنا زیادہ ہو، اپنا مال ہو،
خواتین کے مسائل کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو مخصوص طور پر جو مناسک مراجع الزام کے اعتبار سے ہے، اس میں اگر خاتون کا مہر اتنا زیادہ ہو، پہلی بات تو یہ کہ مہر کا موضوع مکمل ایک موضوع ہے، لیکن اگر مہر اتنا ہو کہ اس مہر کی رقم سے حج کیا جا سکتا ہو. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ وہ مہر کی رقم زیادہ رکھوائی جائے تو کچھ اچھی بات نہیں ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں نحوست واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر حج کے رقم کے برابر مہر ہو، یعنی تقریباً اگر آج کے اعتبار سے 3 لاکھ 4 لاکھ یا اس کے درمیان کی رقم ہو مہر کی، اور خاتون اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہو اور اس کا شوہر اس بات پر قادر ہو کہ اس کو اس کے مطالبے پر مہر دے سکتا ہو، تو اس خاتون پر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن ایک وضاحت کے ساتھ کہ اگر یہ مہر کا مطالبہ اس خاتون کے گھر میں فساد کا باعث نہ بنے. شریعت کوئی بھی کام ایسا نہیں بیان کرتی جس سے گھر تباہ و برباد ہو جائے. شریعت تو گھروں کو آباد کرتی ہے، نہ کہ برباد. تو حج خدا کا حق ہے، لیکن خدا کا حق بعد میں اور انسانوں کے حقوق کا خیال پہلے. ایک خاتون اپنے شوہر سے اگر مطالبہ کرے، اگر شوہر دینے پر قادر نہ ہو، اب 4 لاکھ ہو سکتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ ہاں کر دیجئے، دینا کس نے؟ یہ 4 لاکھ ہو کہ 40 لاکھ ہو، ہاں کر لیجئے. یہ موضوع الگ ہو جائے گا. کیا یہ پھر نکاح ہوا بھی کہ نہیں ہوا؟ جب دینے کا ارادہ ہی نہ ہو تو نکاح کس بات پر منعقد ہوگا؟ جبکہ ہر صیغے میں کہا جاتا ہے علی المہر المعین المعلوم. لیکن اگر شوہر اس وقت تو صاحب ثروت تھا جب شادی کی، اس کے دینے کا ارادہ بھی تھا، مگر جب حج کا موسم آیا تو شوہر ہو گیا غریب. ہو سکتا ہے نقصان ہو گیا ہو. اب اگر شوہر دینے پر قادر نہ ہو اور خاتون کا حق مہر اتنا ہو کہ اگر مطالبہ کرے تو حج کے لیے کافی ہو جائے، اور شوہر دینے پر قادر نہ ہو تو یہ خاتون مستطیع نہیں ہوگی. لیکن بات پھر استطاعت میں اس طرح سے آتی ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر کی حیات میں تو مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتی تھی، البتہ شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کی میراث اسے ملی یا کچھ اور ایسے ذرائع سے آمدنی ہو گئی کہ اب استطاعت پیدا ہو گئی مالی اعتبار سے، اگرچہ شوہر کے مرنے کے بعد ہوئی. اب اگر یہ حج پر جائے، حج کرے اور واپس آ کر زندگی گزارنے قابل حالات رہتے ہوں تو یہ استطاعت اس پر لازم ہو گئی، حج واجب ہو گئے. لیکن اگر یہ حج کرنے چلی جائے اور واپس آنے کے بعد زندگی گزارنے کے وسائل نہ رہیں تو پھر اس پر حج واجب نہیں ہوا. ہر چند کے وہ رقم اتنی تھی جو اسے ملی کہ جس سے یہ حج کر سکتی تھی، لیکن اگر حج کر لیتی تو زندگی گزارنے کے لیے اور وسائل دستیاب نہیں ہو سکتے تھے.
اب ایک تیسرا مسئلہ، کبھی کبھار بعض ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کے نکاح کے موقع پر مہر کے طور پہ لکھواتے ہیں حج کروائیں گے، آپ اپنی شریک حیات کو مہر کے عوض میں یا مہر کی جگہ حج کروائیں گے، تو یہ ذمہ داری واجب ہو جاتی ہے شوہر کی۔ پھر شوہر کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ اگر بیوی کے مہر میں حج لکھوایا گیا ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو حج کروائے۔ اب اس میں پوری بحث نکل سکتی ہیں، جناب کون سے کاروان سے کروائے، کتنا مہنگا پیکیج ہو، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پھر تکلفات میں آ سکتی۔ اصل وجوب حج جو کم از کم کسی انسان پر واجب کر سکتا ہے حج کو، یا پاکستان کے اخراجات کے اعتبار سے گورنمنٹ کے جو حج پیکیجز ہیں، اگر اتنی مقدار موجود ہے شوہر کے پاس تو مہر میں لکھوایا ہے تو واجب ہے کہ اپنی شریک حیات کو حج کروائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ مہر میں لکھوایا نہیں ہے، صرف وعدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے حج بھی کروائیں گے۔ آج کل ہمارے وعدے کا ایک عنوان ہے انشاءاللہ، حالانکہ بڑا سخت جملہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ہے یا انا للہ ہے، پورا کس نے کرنا ہے؟ بہت آسان جملہ ہے نا، کہہ دو جی اللہ نے چاہا ہوتا تو ہو جاتا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا نہیں تھا، یہ تو اپنے مسائل کو اللہ پہ ڈال دینا یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اگر وعدہ کر لیا شوہر نے، اب اس میں اختلاف مراجع الزام کا۔ آغائے سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے، فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب ہے کہ شوہر اس وعدے کو پورا کرے جو اس نے مہر کے علاوہ وقت نکاح وعدہ کر لیا تھا۔ اب ایک ہوتا ہے وعدہ کر لینا، اور ایک یہ بھی پارٹ ہو سکتا ہے الگ سے کہ وعدہ نہیں کیا بلکہ اتنا کچھ آگے شدت ہے مذہبی جذبات کی کہ نکاح کے صیغوں میں شرط رکھوا دی گئی۔ کبھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات شاید آئی ہو کہ بعض نکاح کے مواقع پر لوگ شرط عائد کر دیتے، جیسے آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، یہ ایک شرط، اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت، یا نان نفقہ دیگر شرائط لکھوائی جاتی، اس میں جیب خرچ بھی ایک عنوان ہے۔ اگر اس طرح کوئی شرط رکھی جائے، اور جب کوئی شرط رکھی جاتی ہے تو پھر صیغہ نکاح تلاوت کرنے والے علماء احتیاط پہ عمل کرتے ہیں، علی الشرط المذکور یا بالشرط المذکور کہتے ہیں کہ یہ صیغہ جو منعقد ہو رہا ہے نکاح کا، یہ شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر خاتون کی طرف سے اپنے ہونے والے شوہر سے حج نکاح کی شرط کے طور پر ہو تو آغائے خوئی کا، آغائے تبریزی کا، آغائے فاضل لنکرانی کے فتاویٰ کے اعتبار سے کہتے ہیں اگر یہ شرط نکاح کے صیغے کے ضمن میں ہے تو پھر وفا واجب ہے، اور اگر نکاح کے شرط کے طور پر نہیں ہے تو پھر عام وعدے کے اعتبار سے بھی اس کے مخالفت کرنا شدید مکروہ ہے، ان تین مراجع الزام کے نزدیک، جن میں آیت اللہ خوئی، آیت اللہ فاضل لنکرانی اور آیت اللہ تبریزی۔ البتہ آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنئی کے نزدیک
اگر صرف وعدہ کیا گیا ہے تو اس کی ادا لازم نہیں ہے. ہاں البتہ اگر یہ مہر قرار دیا گیا ہے تو پھر تو لازم ہے سب کے نزدیک. چوتھی بات خواتین ہی کے مسائل میں استطاعت کے موضوع پر کہ فرض کر لیتے ہیں کہ عورت کا جو حج ہے وہ شوہر کے لیے باعث زحمت ہو سکتا ہے. کہ اگر کوئی خاتون حج کے اخراجات کو اپنے پاس رکھتی ہو یا اس کی ایسی آمدنی ہو کہ لے سکتی ہو اپنے شوہر سے یا جمع کر سکتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے جو مخارج ہیں، جو اخراجات ہیں، اس میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہو، یا اس کے حج پر جانے سے شوہر کے لیے اس کے مخارج کو برداشت کرنا، مخارج من اخراجات، زحمت میں ڈال سکتے ہو. اگر شوہر کے لیے زحمت ہو تو شوہر کی زحمت کو دیکھتے ہوئے خاتون پر سے حج کا وجوب ساقط نہیں ہوتا. یعنی یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ جب کوئی خاتون حج پر جائے تو گھر میں تو بہرحال مسائل پیدا ہوں گے، شوہر کے حوالے سے کچھ تو مشکلات پیدا ہوں گی. تو اگر یہی سوچ کر خواتین اپنا حج چھوڑتے رہیں تو پھر حج کا وجوب ادا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر خاتون پہ کوئی حرج نہیں ہے، زندگی گزارنے کے تمام اخراجات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، صرف شوہر ذرا مشکل میں آئے گا، تو شوہر کے مشکل میں آنے کی بنیاد پر خاتون کا استطاعت کا مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا. اب یہ خاتون کی ذمہ داری ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلے کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ اپنے گھر کو اختلافات سے بچاتے ہوئے، کسی فساد سے بچاتے ہوئے کچھ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ شوہر تیار ہو جائے کہ آپ جائیے، جو زحمت ہے ہم اسے برداشت کریں گے. اس کے بعد خواتین کے عنوان سے ایک اور مسئلہ استطاعت. خواتین اگر سفر حج واجب ہو تو شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے. یعنی شوہر کی اجازت شرط ہوتی ہے بعض مسائل شریعت میں، لیکن حج میں اس وقت نہیں ہے جبکہ حج واجب ہو. البتہ اب آپ اور ہم اس کو عنوان بنا لیں کہ جی بار بار حج کرنا ہے، تو بار بار کا حج واجب نہیں ہوگا، اور جب حج واجب نہیں ہوگا تو پھر شوہر کی اجازت شرط ہو جائے گی. حج واجب میں شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے. مراجع الزام میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں بہتر ہے کہ رضایت شوہر کی حاصل کر لی جائے. اور باقی مراجع الزام کہتے ہیں چاہیے خاتون کو کہ اپنا حج واجب انجام دے اگرچہ شوہر راضی نہ بھی ہو. اب رہ گیا ایک اور مسئلہ خواتین سے ہی متعلق استطاعت کے مسائل میں سے کہ زندگی دونوں گزار رہے ہیں، شوہر اور شریک حیات، اور مکان کرائے کا ہے. جب مکان کرائے کا ہو تو ان دونوں کی استطاعت کا حکم کیا ہے؟ کچھ لوگ تو شوقیہ کرائے پہ رہتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے.
مجھے کل ایک کرایہ سن کے حیرت ہوئی. اس شہر میں کرائے کی مد میں ماہانہ 1,60,000 روپے. اب کوئی اگر اس طرح کے کرائے کو ادا کر رہا ہو تو پھر حج کا موضوع یہ تو 2 مہینے کا کرایہ اور حج مکمل ہو جائے گا. کہتے ہیں اگر خاتون اس کا شوہر ایسے مکان میں رہتے ہوں جو کرائے کا ہے, زندگی گزار رہے ہو, اس صورت میں کہ اگر خاتون اپنے حج کے اخراجات کو ادا کرے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہو تو حج واجب ہے, مکان کا خریدنا واجب. ذرا مشکل سا مسئلہ ہے, آسان نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری تو ایک ہی آرزو ہوتی کہ اپنا مکان ہو جائے. جنت اپنی ہو کہ نہ ہو, مکان اپنا ہو جائے. خدا اپنا ہو کہ نہ ہو, مکان اپنا ہو جائے. لیکن شوہر پر اس وقت حج واجب ہوگا کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے, جبکہ زندگی گزارنے کے تمام لوازمات کہ جس کا وہ خود محتاج ہے, اس کا خانوادہ محتاج ہے, اس کی شان کے لحاظ سے مکمل ہو رہے ہوں. اور اس میں ایک شرط اور بھی ہے, رجوع بکفایت. یہ کفایت کا مسئلہ جو ہے یہ خود استطاعت میں ایک باقاعدہ موضوع کے طور پر ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ استطاعت کی 5 صورتیں بنتی ہیں. استطاعت مال 2 طرح سے, اپنا مال یا کسی کا دیا ہوا مال. استطاعت کی دوسری قسم رجوع بکفایت ہے. اور رجوع بکفایت کیا ہے؟ رجوع بکفایت یہ کہ انسان جائے تو جانے کا پورا خرچہ, واپس آئے واپس آنے کا پورا خرچہ, اور جب تک یہ مکے میں رہے اس کے گھر والوں کا خرچہ, جب واپس آ جائے تو واپس آ کر زندگی گزارنے کا خرچہ. اس تمام تر عنوان کو ملاتے ہوئے ایک نام دیا گیا رجوع بکفایت. اس میں بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے آغا بہجت نے. فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ رجوع بکفایت کا اعتبار کیا جانا چاہیے. یہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ اظہر قول استعمال کیا ہے انہوں نے. اس کے معنی یہ ہے کہ حج کی سبب سے ایسا نہ ہو کہ دولت مند انسان غریب ہو جائے یا غریب انسان غریب تر ہو جائے. اس کیفیت کو رجوع بکفایت کی اصطلاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد 3 اس کے مراحل اور بھی ہیں استطاعت کے حوالے سے. ان میں سے ایک ہے بدنی, استطاعت بدنی. یعنی انسان بدن کے لحاظ سے اتنا صحت مند ہو کہ حج کو انجام دے سکے. اب آیا جب حج واجب ہوا تب بیماری شروع ہوئی تھی, اور جب بیماری شروع ہوئی تو اب یہ مستطیع رہا کہ نہیں رہا. کیا مطلب کہ اب اس کو نیابت کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے, اس میں ذرا سا مراجع الزام کا اختلاف. لیکن پہلے ایک عام سا مسئلہ کہ بدن. خیر اب تو اگر منا کے واقعات ہونے لگے تو پھر تو بدن کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا. یا اگر 2-4 کرینیں اور گر گئیں تو پھر حج کے بجائے لوگ اس کو نام دیں گے شہادت کا.
استطاعت بدن یعنی وہ مکے کی گرمی، وہ عرفات و مزدلفہ اور منی کے واجبات کی انجام دہی، ابھی اتفاق سے ایک ایسے مریض سے بات رات کو ہو رہی تھی جن کا مرض بظاہر تو بہت معمولی سا مرض ہے لیکن عجیب مرض، مائیگرین، آدھے سر کا درد۔ وہ کہہ رہے تھے میں نے حج اس لیے نہیں کیا کہ میں تیز روشنی اور بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ تیز روشنی مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، تمام مشاعر مقدسات پر لائٹ تو بہت ہوتی ہے، رات کا ٹائم تب بھی بہت روشنی ہوگی، اور دن میں تو لائٹ سورج کی بہت ہوگی۔ پھر حج کے مواقع پر ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ انسان کچھ کھا نہ سکا ہو اور عرفات سے مزدلفہ پہنچتے پہنچتے اس کی حالت غیر ہو جائے۔ تو اب آیا کسی کا مائیگرین اتنا سیویئر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کھا سکے اور دھوپ میں چلنا پڑے یا سورج کی روشنی یا دیگر لائٹس رات کے عنوان میں اتنی شدید ہوں کہ اسے مائیگرین اٹھ جائے اور اس سے وومیٹنگ شروع ہو جائے، تو آیا اس پہ حج واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک ہو سکتا ہے کہ مرحلہ استفتاء میں ہمیں لے جائے، لیکن عام مسئلہ بدن، انسان اس قابل ہے کہ حج کر سکتا ہے تو یہ بدن کے اعتبار سے صحت کی بنیاد پر اس پر حج واجب ہے۔ اور اگر بدن اتنا کمزور ہے، ضعیفی ہو چکی ہے، حج واقعاً ایسی عبادت جو جوانی میں تو انجام دی جائے تو واقعاً عبادت کے طور پہ ہوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ پاکستان سے صاحبان ایمان کے جانے والے کاروانوں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی۔ ایک دور ایسا تھا، ابھی بھی شاید، بلکہ یہ جملہ شاید ہندوستان سے کسی ایک شخص نے مجھے بیان کیا تھا کہ مولانا اگر ہم حج پہ جانے کی بات کریں لوگ کہتے ہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے، حج تو بوڑھوں کا کام ہے، تم کہاں جا رہے ہو حج پر؟ تو شاید کبھی کسی وقت ہمارے یہاں بھی ایسا کانسیپٹ ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے، تو جب کچھ نہ کر سکے تو حاجی ہو گئے، جب کچھ کر سکتے تھے، اسلام کے کام آ سکتے تھے، مسلمانوں کے کام آ سکتے تھے، جب تو ہم کچھ اور کر رہے تھے، اور جب بالکل بیکار ہو گئے۔ کبھی کبھار وہ مسجدوں میں کیفیت ہوتی تھی کہ جتنے ریٹائرمنٹ لیے ہوئے افراد تھے وہ آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، سب نے نکال دیا تو اب ایک گھر بچائے اللہ کا، آ کے بیٹھ جائیے۔ تو ایک بدنی استطاعت، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ آپ نے جو حج انجام دیا ہے وہ اپنے سن و سال کے اعتبار سے 18 سال سے پہلے انجام دیا۔ اگر شہزادی کے دیگر حجوں کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، مگر کم از کم وہ ایک حج واجب اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ نے انجام دیا، اور وہ آپ کا حجۃ الوداع اللہ کے رسول کا، تو جوانی کے ایام میں آپ نے انجام دی استطاعت بدن۔ دیگر معصومین کے تو یہاں تک واقعات ملتے ہیں کہ بچپنے میں حج کرنے جا رہے، تو بہرحال ایک شوق ہے حج کے لیے، اور اگر انسان استطاعت مال پہلے اس کے پاس آ چکی ہو، مثلاً فروری میں میرے پاس پیسے آ گئے اور حج کے فارم فل کیے جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ،
یعنی مارچ میں، فرض کر لیتے ہیں اس مثال کو ان مہینوں کے نام کے اعتبار سے. اور جب حج کے فارم فل کیے جا رہے تھے اسی وقت اچانک میرے بدن میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ میں حج کے قابل نہیں رہا. حج واجب کب ہو گیا ہے؟ فروری میں. فروری میں جسم کے لحاظ سے بھی اور مال کے لحاظ سے بھی میں بالکل حج کے لیے بالکل مستطیع تھا. لیکن جب حج کے فارم فل کیے جانے کا وقت آیا تو اب میں بیمار ہو گیا. تو ایسے انسان کی تو نیابت واجب ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی حج کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ ویل چیئر پہ حج کرتے، بلکہ بعض کو تو ہم نے ایمبولینس میں حج کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ مسائل پھر وہ الگ الگ ہوں گے کہ ان کا یہ واجب حج ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر استطاعت بدنی نہ ہو اور انسان چلا جائے، ہمارے یہاں ایک وہ کانسیپٹ ہے جی اللہ کروائے گا پورا. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ استطاعت بدن دیکھو پھر جانا حج کے لیے. جی ٹھیک ہے، دوائیاں کھا لیں گے اور کعبے کو دیکھ کے دعا مانگ لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر شرعاً یہ بدن کے لحاظ سے مستطیع نہیں ہے تو چاہے گرتے پڑتے مرتے جیتے حج کر لے، حج واجب ادا نہیں ہوگا. شریعت میرے اور آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کا نام نہیں ہے. شریعت جذبات کا نام نہیں ہے. شریعت اصولوں کا اور خدا کے بنائے ہوئے احکام کا نام ہے. بدن کے بعد استطاعت طریقی. طریق کہتے ہیں راستے کو، اور راستہ اگر بند ہو اور انسان مکے نہ پہنچ سکتا ہو، جیسے کہ مثال قائم کی جائے، آج کل ایرانی حجاج کے حوالے سے اگر بات آتی ہے کہ ان کا مسئلہ استطاعت کہاں پہنچے گا، جبکہ ایران کے لیے اگر سعودی عرب نے بند کیا ہوا تو بھی نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ بظاہر جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حج کے لیے اور عمرے کے لیے تو ایرانی آ سکتے. اگر آپ کو بیان یاد ہو، سعودی عرب کے غالباً وزیر خارجہ کا بیان تھا یا دفاع کا بیان تھا کہ ایران سے آنے والے زائرین کو ہم ویلکم کہیں گے، اس کے علاوہ تعلقات نہیں ہیں. صورتحال ایسی بنتی ہے کوئی، یا گورنمنٹ آپ کو روک دیتی ہے، جیسے کہ الجزائر، کہ وہاں کے عوام میں ایک ایسی مہم چلی فیس بک کے اوپر کہ باقاعدہ کمنٹس مانگے جا رہے ہیں یا ووٹنگ کی جا رہی ہے کہ اس سال الجزائر کے لوگوں کو حج پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اور اسی کی بنیاد پر وہاں کے افراد نے اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ سعودی گورنمنٹ سے سیکیورٹی مانگیں، فول پروف، تب حج کریں گے. اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. یا ایک خاتون ہے، اس پر حج واجب ہو گیا ہے، اور حج واجب ہونے کے بعد اب اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، اور سعودی قوانین کے اعتبار سے محرم کے بغیر خاتون حج پہ سفر نہیں کر سکتی. اس خاتون کا محرم تو ہے مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب یہ ٹریول کیسے کرے؟ اگر اس کا ٹریول رک گیا استطاعت کے بعد تو اس پر حج واجب نہیں ہوا. پھر مکے تک جانے کا راستہ نہیں ملا، نمبر ایک. یا آخری بات استطاعت کی، جس کا نام ہے استطاعت زمانی. حج 40 دن میں ہوتا ہے، جواب جی نہیں. حج
30 دن میں ہوتا؟ جی نہیں، حج صرف ذی الحج کی 9 تاریخ، ذی الحج کی 9 تاریخ زوال آفتاب سے پہلے مکے کی مسجد حرام سے احرام پہن کر عرفات پہنچ جائیں اگر حج افراد کر رہے یا حج تمتع، تو 8 تاریخ کو پہنچے ذی الحج کی، حج عمرہ تمتع کر لیں اور 9 تاریخ سے اپنے حج تمتع کا احرام باندھ لیں، اور ذی الحج کی 12 تاریخ جب اعمال مکہ بھی انجام دے چکے ہو اور زوال آفتاب کے بعد اگر مینا کو چھوڑ دیں تو حج مکمل ہو گیا، یعنی 8 سے لے کر اور 12 تک یہ تقریباً 5 دن بنتے ہیں عمرہ تمتع بمائے حج تمتع کے۔ اگر کسی انسان کو وقت، پیسے بھی تھے، یعنی پیسے کم ملے جبکہ بالکل آخری فلائٹس مل رہی تھی، اور جب تک پیسے اس کو حاصل ہوئے، بدن ٹھیک ہوا، وہ ویزے کے حصول میں کامیاب ہوا، اور جیسے ہی ٹکٹ پرچیز کیے معلوم ہوا کہ حج کی فلائٹ بند ہو گئی، تو راستہ کلیئر تھا جانے کا، لیکن اب زمانہ ختم ہو گیا، یعنی اب اگر مکے پہنچ بھی جائے تو حج نہیں کر سکتا، یا وہ افراد کے جو حج پر گئے انہیں معلوم ہے کہ کچھ تاریخیں معین ہیں سعودیہ کے اندر، مثلا مدینے سے آخری حاجی مکے میں کب انٹری دے گا؟ ذی الحج کی 5 تاریخ آخری تاریخ ہوتی ہے، ذی الحج کی 6 تاریخ آخری تاریخ ہوتی ہے، یا جدہ ایئرپورٹ سے فلائٹ جب آ رہی ہیں تو وہ مکے میں کب تک پہنچ سکتے ہیں؟ 7 تاریخ آخری تاریخ ہوتی ہے مثلا، تو اب اگر یہ 7 کے بعد یا 6 کے بعد یا 5 کے بعد اس قابل ہوا لیکن زمانہ گزر چکا، یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ذی الحج کی 8 تاریخ کو پیسے ملے، تو سب کچھ ہے مگر اب حج نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اب یہ 8 تاریخ کو اپنے شہر سے مکہ پہنچ کر عمرہ تمتع کر کے حج تمتع کے لیے عرفات نہیں جا سکتا، تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اس سال آئندہ سال کا موضوع الگ، کہ پھر استطاعت اس پر رہی ہے اور یہ اب حج کرے گا جبکہ اس کی یہ شرط مکمل ہو جائے کہ اسے استطاعت زمانی حاصل ہو جائے۔ يا صاحب السماء